نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ رب کریم کے بے پایاں احسانات اور فضل و کرم سے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوا۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ رب کریم ہماری زندگیوں میں یہ بابرکت مہینہ بار بار لائے اور ہم سب کو اس کی برکات اور فیوزات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا یہ پروگرام پیام رمضان پیام قرآن کے عنوان سے ہے۔ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کی کچھ بنیادی باتیں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بات ہے تقویٰ، کہ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق جتنا رمضان کے ساتھ ہے اتنا ہی قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا تو اس کو تقوی کے ساتھ جوڑا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، اہل ایمان پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ اس لیے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ اور اسی طرح جب قرآن کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ رمضان اور قرآن کے جو باہمی تعلق کی پہلی بنیاد آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسرا جو اس کا تعلق ہے وہ شفاعت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس میں آتا ہے کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں بندے کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اپنے بندے کو دن میں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، میں اس کی طرف سے سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو راتوں میں جگائے رکھا، تو اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم دونوں کی شفاعت کو سن کر بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ تیسری جو بنیادی تعلق کی بات ہے وہ قرب الہی ہے، کہ قرآن سے جیسے پڑھنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی روزہ رکھ کر بھی انسان سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو بدلے میں خود میں حاصل ہو جاتا ہوں۔ تو اس سے بڑی قرب الہی کی اور کیا بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عملی پہلوؤں پر غور کریں تو قرآن اور رمضان کا تعلق اس اعتبار سے بھی ہے کہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ ہر سال جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح آج کل بھی تراویح کے صورت میں قرآن پاک کو پورے رمضان المبارک میں پورے جوش و خروش کے ساتھ نہ صرف پڑھا جاتا ہے، حفاظ کرام پوری دنیا میں پڑھتے ہیں، اور ایک بہت کثیر تعداد میں تقریباً تمام مسلمان قرآن پاک کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی تعارف تھا کہ جس میں آپ کے سامنے قرآن اور رمضان کا تعلق سامنے لانا چاہتا تھا۔ امید ہے ہم سب اس تعلق کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ آج ہمارا خلاصہ قرآن کے حوالے سے پہلا روزہ ہے اور پہلا سپارہ ہے۔ اس پہلے سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے کیا مضامین بیان کیے، کن مضامین کو ذکر کیا، اور اللہ رب العزت ہم سے کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورہ شفا کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے نام ہیں۔
فاتحہ اس لیے کہ اس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک جب نازل فرمایا تو پہلی جو پوری صورت نازل فرمائی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ مکمل صورت کی شیپ میں جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیات اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں ہیں، ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ چوتھی آیت انسان اور اللہ کے درمیان مشترک ہے، اور آخری 3 آیات وہ دعائیہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ میرے بندے نے مجھ سے کس طریقے سے مانگنا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے فرمائیں کہ ازل سے لے کر ابد تک جتنی تعریفیں اس دنیا کے اندر ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں یا ہوں گی، تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں۔ وہ اللہ کون ہے؟ اگلی آیات کے اندر اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر جو پروردگار ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، وہ رب ہوتا ہے، وہ شہنشاہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کس طرح کا شہنشاہ ہے؟ پھر اللہ اس کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ میں کس طرح کا شہنشاہ ہوں۔ شہنشاہ تو جابر بھی ہوتے ہیں، شہنشاہ تو قاہر بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں جو شہنشاہ ہوں الرحمن الرحیم، میں رحم کرنے والا ہوں، مہربان ہوں، شفیق ہوں۔ اس کے ساتھ کیا فرمایا تیسری آیت کے اندر؟ مالک یوم الدین، کہ میں آخرت کے دن کا مالک ہوں، قیامت کے دن کا مالک ہوں، روز جزا کا مالک ہوں۔ یہاں پر صرف یوم آخرت مراد نہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ صرف یوم آخرت مراد نہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، جتنے بھی ہم دنیا کے اندر اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں ان کا بدلہ مل رہا ہوتا ہے، تو اس بدلے کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے، کہ آیت کے پہلے حصے کے اندر انسان اللہ کی معبود ہونے کو بیان کر رہا ہے، اپنی عبدیت کو بیان کر رہا ہے، اپنی بندگی کو بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے ہم جھک سکیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو سکیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ ایاک نعبد، یہاں حصر والا معنی پیدا کیا، ایاک کو پہلے لا کر جو مفعول ہے اس کو مقدم کیا تاکہ حصر والا معنی پیدا ہو۔ اگر یوں کہا جاتا کہ تیری عبادت کرتے ہیں تو شائبہ تھا کہ شاید کسی اور کی بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ کہا ایاک نعبد، پھر کہا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی کے لفظ سے جو حصر کا معنی پیدا ہوا، اس سے توحید اور اللہ کی وحدانیت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا ایاک نستعین، کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی قاعدہ جاری ہوتا ہے حصر والا، کہ ایاک کو پہلے لے کر آئے تو استعانت، مدد طلب کرنا، مشکل میں پکارنا، وہ صرف ایک ذات کے ساتھ خاص کر دیا کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آئے گی، ہمارا مطمع نظر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ تو یہ اس آیت کے دوسرے ٹکڑے سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا۔ اور اس کے بعد اللہ کتنا کریم اور شفیق ہے کہ ہمیں دعا مانگنا بھی خود سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں صراط مستقیم کی طرف گائیڈ فرما۔ اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی وضاحت 2 طریقے سے کی۔ پہلی وضاحت کی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن سے تو خوش ہوا، جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، جن سے تو راضی رہا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک خود اپنی تفسیر دوسرے مقام پر کرتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگوں سے مراد نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس سیدھے راستے سے ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مراد ہے۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے سے بچا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا، جن سے تو ناراض ہوا،
اور ولضالین جو گمراہ ہو گئے، جو اپنے راستے سے بھٹک گئے، ان دو لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی کہ جو صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مغضوب علیہم اور ولضالین، ان سے کون لوگ مراد ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے کن لوگوں کے راستے سے بچنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ولضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کہ یہ اہل کتاب اگرچہ ہیں لیکن اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے راستے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا۔ اس کے بعد اگلی جو سورت شروع ہو رہی ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت ہے آیات اور الفاظ کے اعتبار سے۔ سورہ فاتحہ حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، واللہ اعلم بمرادہ۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس کے معنی کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں گائے کا واقعہ ذکر ہے۔ بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں۔ بقرہ کا واقعہ ذکر ہے، گائے کا واقعہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب شخص قتل ہو گیا تو اس کی قاتل کا پتہ کرنے کے لیے ایک گائے کو تلاش کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے۔ تو اس کا ایک پورا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو اس کو ذکر کریں گے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلی 5 آیات مومنین کے بارے میں ہے کہ مومنین کون لوگ ہیں، متقین کون لوگ ہیں، اس کی وضاحت ہوگی۔ اس کے بعد 2 آیات کفار کے بارے میں ہیں کہ کافر کون لوگ ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، اسلام کا انکار کرنے والے، نبی کی ذات کا انکار کرنے والے، ایمانیات کا انکار کرنے والے کون لوگ۔ اس کے بعد کم و بیش 13 آیات ہیں۔ 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے، کیونکہ دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور اس وقت جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ مسلمان تھے جو صریح مسلمان تھے، بالکل سیدھے۔ دوسرے نمبر پر کفار تھے جو صریح کفار تھے، جن کا کفر جو ہے وہ واضح تھا۔ اور تیسرے نمبر پر منافقین تھے جو دونوں کے بین بین تھے، جو جس طرف جاتے تھے انہی کے ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں کی طرف آتے تھے تو مسلمان ظاہر کرتے تھے، یعنی کہ جن کے دلوں میں نفاق تھا، اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، اور کفار کی طرف جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان کی جو خصلتیں ہیں منافقین کی، وہ ان اگلی 13 آیات کے اندر ذکر فرمائی۔ تو مومنین کی آیات کون سی ہیں؟ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ وہ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ 3 صفات ذکر کی۔ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو مال ان کو دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں دیگر صدقات بھی ہیں۔ پھر کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اگلی صفت کیا ہے مومنین کی؟ کہ جو نہ صرف اپنے اوپر نازل شدہ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ اپنے سے پہلے لوگوں پر جو چیزیں نازل ہوئیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، ان پر جو احکامات نازل ہوئے، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ جو نہ صرف اپنے نبی پر ایمان رکھتی ہے بلکہ پہلے آنے والے تمام انبیاء پر بھی ویسا ہی ایمان رکھتی ہے۔ جبکہ دیگر انبیاء کرام کی ماننے والے جو لوگ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نبی کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایسا ہی مانتی ہے جیسا اپنے نبی کو مانتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا مومنین کے لیے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جو متقی ہوگا، جس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اس متقین کی صفات ذکر کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے کامیابی کا پروانہ تھما دیا۔ دنیا کے اندر ہم سب لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہر کوئی کامیابی کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کامیابی کا واضح اصول ذکر فرما دیا۔ جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس چیز پر چلو گے کامیابی ہے، یہ نقطہ پکڑ لو یہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے مومنین کے جو صفات بتائیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کو اپنا لے گا
اللہ رب العزت اس کو نہ صرف ہدایت عطا فرمائیں گے بلکہ کامیابی کا پروانہ بھی تھما دیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے لیے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنی سرشت سے باز نہیں آئیں گے، وہ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کی کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یعنی ہمارے جو انٹیک کی جتنی بھی سورسز ہیں، جتنے بھی ہمارے چیزوں کو آبزرو کرنے کی یا چیزوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی جتنی بھی راستے موجود ہیں ہمارے انسانی جسم میں، وہ سب کے سب اللہ نے ان کے بند کر دیے۔ تو اس کا مطلب ان کے سیکھنے کی، ان کے سمجھنے کی صلاحیتیں ساری ختم ہو گئی۔ تو اس چیز سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کہیں نہ کہیں ہدایت کا کوئی نہ کوئی ایک راستہ کھلا رہنا چاہیے۔ اس کے آگے پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا طرز عمل ذکر کیا کہ منافقین کون لوگ ہیں۔ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسہم، کہ یہ لوگ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو ابھی خبر نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے، یہ صرف اپنی ذات کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، یہ منافقت یہ دل کا مرض ہے کہ انسان دل کے اندر اپنے آپ کو کچھ اور بنا کر رکھتا ہے اور چہرے پر کوئی اور نقاب لگا کر رکھتا ہے۔ تو یہ دل کا مرض ہے، تو جو اس دل کے مرض کی دوا نہیں چاہے گا اللہ اس کی مرض کو اور بڑھا دیتے۔ اور پھر منافقین کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا ارادہ آپ کو خراب کرنے کا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، یہی لوگ دونوں طرف میں جا کے کفار کی طرف جا کر ان کو بھڑکاتے ہیں، مسلمانوں کی طرف آ کر ان کے سامنے اپنا واویلا مچاتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں دنیا میں فساد کرنے والے یہی لوگ ہیں جو منافقین ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ کہ جس طرح یہ بے وقوف لوگ، مسلمان لوگ بے وقوف ہیں، جس طرح یہ لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لا کر ایک ہی طرف کے ہو کر رہ گئے، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ یہ تو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیکھو دونوں طرف کے فائدے اٹھاتے ہیں، ہم مسلمانوں کی طرف جاتے ہیں تو مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، ان کے فائدے حاصل کرتے ہیں، کفار کی طرف جاتے ہیں تو ان کے فائدے حاصل کرتے ہیں، تو ہم تو بڑے عقل مند ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہی سب سے بڑے بے وقوف ہیں، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا جی، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس لیے یہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ اور جب یہ اپنے مسلمانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ صرف ان کی ہنسی اڑانے کے لیے گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منافقت کی جتنی بھی صفات ہیں یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھیں، آج بھی اگر کوئی شخص ان کو اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے بلکہ زمین میں فساد بھی برپا کر رہا ہے اور اللہ کی لعنت کا مستحق بھی ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے منافقین کی مزید نشانیوں کو ذکر فرمایا کہ جب یہ اپنی منافقت پر اترتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور اس کی وجہ سے اس کا ساری چیزیں آس پاس والی روشن ہو گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ یعنی ان کی روشنی بھی، اسلام کی روشنی ان کے آس پاس موجود ہے لیکن اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے اور وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف واقعات کو ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے انسانی تخلیق کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد دنیا کو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا اس کو بیان فرمایا کہ دنیا کے پیدا کرنے کی کیا صورتیں تھیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ نے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے، اس کی نعمتوں کو میں اضافے کے لیے بنائی گئی۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان میں غور و فکر کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرے اور اپنے اخروی مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے مومنین کو بشارت دی، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے، ایمان کے حامل ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو جنتیں عطا فرمائے گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور کلو اس میں سے وہ رزق کھائیں گے جو ان کا دل کرے گا۔
پھل ہوں گے، باغات ہوں گے، رہنے کی بہترین جگہ ہوں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے انعامات کو ذکر فرمایا۔ پھر کچھ مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض ہوا کہ یہ کیسی ذات ہے کہ جو مختلف قسم کی مثالیں قرآن کے اندر بیان کرتی ہے، کبھی کسی جانور کی مثال بیان کرتی ہے، کبھی مکھی کی مثال بیان کرتی ہے، کبھی مچھر کی مثال بیان کرتی ہے، کبھی مکڑی کی مثال بیان کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ رب العزت کی ذات اس حوالے سے اس کو کوئی شرم کی بات نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے، معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے مثال بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ کی ذات تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ کوئی بھی مثال بیان کر سکتی۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی ذات پر یہ اعتراض بالکل بھی نہیں بنتا۔ اور پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت تخلیق انسانی کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، بہت ہی اہم رکوع ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب انسانیت کی ابتدا کی ارادہ کیا گیا، نیت کی گئی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک اپنا خلیفہ دنیا کے اندر بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں کو شروع میں بڑا عجیب سا لگا کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم موجود ہیں تیری عبادت کے لیے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ہم کافی ہیں۔ یہ جس خمیر سے آپ اس کو پیدا فرما رہے ہیں انسان کو، یہ خمیر تو مٹی کا ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں اس سے تو یہ ظلم کرے گا، اس کے خمیر میں ظلم ہے، اس کے خمیر میں جھوٹ ہے، اس کے خمیر میں سرکشی ہے، تو یہ آگے جا کر ان چیزوں کا حامل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ بھی تم نہیں جانتے۔ اللہ تو جانتا تھا کہ اللہ نے کس لیے انسانیت کو شروع فرمانا ہے، فرشتوں کے سامنے بھی وہ راز مخفی تھا۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ میں پیدا کرنا جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ واقعی ہمیں کچھ نہیں معلوم، جو تو جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو کہا، تمام چیزوں کے نام ان کو سکھائے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب ان سے سنو، ان سے پوچھو کہ میں نے ان کو کیا بتایا ہے۔ تو جب انہوں نے سارے نام ان کو بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ دیکھیں میں نے اس کو کیا سکھایا اور اب یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹرینڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اس کے بعد جنت میں جانے کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، اماں حوا علیہ السلام کو، اور پھر جنت میں ان کو جگہ دی۔ تو اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ حقیقت میں ہماری پوری دنیا کا جو ایک عمل ہے، جو پوری ہمارے دنیا کے اندر ہماری جو زندگی گزارنی ہے، اس کا ایک پورا خاکہ بیان کر دیا کہ شیطان کو بھی پیدا کیا، شیطان پہلے سے موجود تھا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اس نے تکبر میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ تو پہلا گناہ تکبر تھا دنیا کے اندر، جس کی وجہ سے وہ شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام چلانا تھا تو شیطان نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، اس کی تمام ذریت کو، اس کی نسل کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنی چال چلو، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں، تم اپنی چالیں چلو، میں اپنے بندوں کو اپنے طور پر تیار کروں گا، اور جو واقعی میرا بندہ ہوگا وہ کبھی بھی تیری چال میں نہیں آئے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام اسی آزمائش کے اوپر چلانا تھا نا، ورنہ تو صرف طاعت کے لیے تو کرو بیاں بھی کافی تھے، فرشتے بھی کافی تھے۔ لیکن جب یہ امتحان مقصود تھا، جب امتحان لینا مقصود تھا انسانیت کا، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیرالل ایک شیطانی نظام بھی چلنا تھا کہ جس میں انسان کا امتحان ہو سکے کہ اب خدائی نظام پہ اللہ کے راستے پر کون آتا ہے اور شیطان کے راستے پر کون چلتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کو مہلت دی گئی، اور جب اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو پہلا وار ہی شیطان نے ان پر کیا کہ ان کو اللہ رب العزت نے جب ان کو کہا کہ تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے، صرف اس پیڑ کے پاس مت جانا، تو اس پر شیطان کو موقع ملا اور اس نے ورغلایا اور اس نے دوسری باتیں کر کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ تم وہ پھل کھا لو، جس کے نتیجے میں یہ بھی ظاہر ہے کہ سب کچھ ایک تکوینی طور پر ہونا تھا، تو اس کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر اس کا سارے واقعات آگے قرآن نے ذکر فرمائے۔ اور پھر جب بھی کوئی مشکل کی بات آتی ہے
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر اور صلاۃ کے ساتھ، نماز اور صبر کے ساتھ مجھ سے مدد طلب کرو۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو بھی حکم تھا، اور ان کے توسط سے پوری انسانیت کو حکم ہے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے تو وہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد کو طلب کرے۔ پھر آگے تقریباً آدھے پارے سے زائد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی بڑی لاڈلی قوم، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی، اور جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی ہیں کسی اور قوم کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت سے من و سلوہ اتارا، یعنی جنت کے کھانے، جنت کے لباس، جنت کی وہ نعمتیں جو دنیا میں میسر نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس قوم کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہوئے ان کو بھی اس کے لیے اتارا۔ اور پھر اس پورے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو گنوایا کہ کیسے میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی اور کیسے تم نے ان کی ناشکری کی، کیسے ہم نے تمہیں فرعون کے چنگل سے نکالا۔ کہ اللہ رب العزت بار بار یہ احسان جتاتے تھے بنی اسرائیل کو کہ تم بنی اسرائیل تو ایسے تھے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ فرعون نے تو تمہارے بیٹوں کو قتل کیا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا، اور تم نے اس نعمت اور اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ تم ناشکر کی طرف چلے گئے، تم کفر کی طرف چلے گئے، تم نے اپنے نبی کی بات کو ماننا چھوڑ دیا۔ تو ان سب چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا۔ تو یہ ہمارے قرآن میں کیوں ذکر ہے؟ یہ سارے کا سارا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 28 پاروں میں ذکر ہے، اور سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سیکھنے کے لیے اس کے اندر کیا ہے، ہمیں اس سے کیسے عبرت لینی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت ہم پر روز اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے، روز ہم پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ روز ہم جاگتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ایک نیا دن اور نئی امیدیں اور ایک نیا جوش لے کر صبح اٹھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیند سے دوبارہ اٹھاتا ہے، نئی زندگی دے کر اٹھاتا ہے، تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ایک شکر تو قولی ہوتا ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر، اور ایک شکر فعلی ہوتا ہے کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے اعضاء و جوارح سے اس کا شکر ادا کریں، یعنی ان تمام چیزوں کو اس کے راستے میں ادا کریں، اس کے راستے میں قربان کریں، اس کے راستے میں اس کے احکامات کے مطابق ان کو چلائیں۔ تو یہ اس کی نعمتوں کا اور اس کی جو اس نے ہمیں تخلیق فرمایا اور اتنی نعمت اور احسانات فرمائی، یہ ان کا شکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے انہی آیات سے اور انہی قرآنی تعلیمات سے سیکھنی۔ پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے یہود کو حکم دیا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن وہ اس میں بھی ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے شکار اپنا مقصد پورا کر لیں، اللہ کی بات کو چھوڑ دیں۔ اس پر بھی ان پر عذابات نازل ہوئے۔ اور ایک واقعہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس واقعے کی بنا پر اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا، کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا، تو شخص کا قتل جب ہوا تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے قاتل۔ تو اس کا پتہ چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو ایک طریقہ سمجھایا کہ فلاں گائے ہے، فلاں گائے کو لے کر آؤ، اس کا ٹکڑا کاٹ کر جو ہے وہ قاتل پر لگاؤ، مقتول پر لگاؤ، تو وہ اٹھ جائے گا، پھر وہ قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو اس میں بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے کافی پس و پیش کی، کچھ نے تو بہت سارے سوالات کیے، جن سوالات کرنے کی وجہ سے اللہ پاک پھر کام کو مشکل بناتا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام آئے آمنا وصدقنا کہہ کے اس پر عمل کیا جائے۔ جتنا آپ اس کے اندر مین میخ نکالیں گے، جتنا آپ اس کے اندر پس و پیش سے کام لیں گے، جتنا آپ اس کے اندر اپنی عقل کے گھوڑا دوڑانے کی کوشش کریں گے، اتنا وہ کام اللہ کی جانب سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کو یعنی کہ سبمیشن پسند ہے، کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بس پیش کر دیں، جس طریقے سے بھی ہے، جیسے بھی ہے، قبول ہے۔ تو وہ مشکلات اس پارے کے اندر ذکر فرمائی گئی، کیسے ان کو مشکل ہوئی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دے گا جو تم چھپانا چاہتے تھے، یعنی وہ چھپانا چاہتے تھے کسی اس طریقے کے ہیلے بہانے کر کے تاکہ قاتل کا پتہ نہ چل سکے۔
اس طرح پھر اللہ رب العزت نے جا بجا آگے اپنی قدرت کو ذکر فرمایا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جنت کا ذکر فرمایا، جہنم کا ذکر فرمایا. اور یہ دونوں چیزیں ذکر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان کسی طریقے سے اللہ کی ذات کی طرف آ جائے، کیونکہ انسانی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ یا تو وعدے کے ذریعے، فضائل کے ذریعے، انعامات کے ذریعے اپنی طرف آتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، یا پھر انسان جو ہے وہ وعدے کے ذریعے، فضائل کے ذریعے اللہ کی طرف جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی چیز سے ڈر کے، کسی سزا کے ڈر سے، کسی وعید کے ڈر سے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں جنت اور جہنم کو اکٹھا ذکر فرماتے ہیں اور جا بجا ذکر فرماتے ہیں تاکہ میرا بندہ میری طرف آ جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی نزول کو ذکر فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور یہ قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ صرف یہ خود سچی کتاب ہے بلکہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، کہ اس وقت جو مومن مسلمان تھے، جو لوگ تھے، وہ ان کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ان کو علم نہیں تھا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں یا کتابیں آئی ہیں. تو یہ قرآن نے ان کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء موجود رہے ہیں اور میری کتاب اور اس قرآن سے پہلے بھی دیگر کتابیں موجود رہی ہیں. تو یہ اس قرآن کے اندر تورات کا بھی ذکر ہے، زبور کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے. تو ہماری قرآن کی کتاب جو ہے گویا کہ باقی کتب کی بھی تصدیق کرنے والی. تو اس اعتبار سے یہ قرآن کی خصوصیت ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اس میں کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جب سرور کائنات رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی بیٹھتے تھے تو ارشادات نبوی میں سے جو بات اچھی طرح نہیں سن سکتے تھے یا چاہتے تھے کہ پھر سنیں تو وہ راعنا کا لفظ بولتے تھے کہ یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے، پھر ارشاد کیجیے. لیکن حقیقت میں یہ لفظ جو ہے یہ ایک اچھا لفظ نہیں ہے، اس کا معنی اچھا نہیں ہے. یعنی یہ ٹونٹ کے طور پر، طنز کے طور پر نبی علیہ السلام کو فرمایا کرتے تھے. یعنی مسلمانوں کے اعتبار سے یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے عربی کے اندر راعنا چرواہے کو کہتے ہیں جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ لفظ بولا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس پر بھی ان کی پکڑ فرمائی کہ یہ لفظ بولنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. اسی طرح یہود اور نصارہ کا باہمی مکالمہ ذکر کیا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کہتے تھے کہ عیسائی سیدھے راستے پر نہیں چلتے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی سیدھے راستے پر نہیں ہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں ہی اہل کتاب ہیں، دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. دونوں کو اللہ رب العزت نے الگ الگ اپنی اپنی کتابیں نازل کی ہیں ان پر، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اس طرح بالکل انہی کی سی بات ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں جو وہ کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک لوگ. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اب قیامت کے دن ہی ہوگا ایسا کہ اللہ رب العزت ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ فرما دیں کہ کون حق پر ہے کون سچ پر ہے. اس طرح آگے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے، جو لوگوں کو اس بات سے روکے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، جو لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکائے، ان کو دین پر چلنا ان کے لیے مشکل بنا دے. تو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا ظالم اس شخص کو فرمایا. تو ہم آج کل بھی دیکھیں کہ آج کل میں کون سے ایسے ذرائع یا کون سے ایسے عناصر ہیں کہ جو ہمیں دین پر چلنے سے روکتے ہیں، جو ہمارے لیے دین کو مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں، جو ہمارے دین پر چلنے میں روڑے اٹکاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو سب سے بڑا ظالم فرمایا ہے. اور وسعی فی خرابہا، اور اس کی خرابی میں، یعنی کہ اللہ کے راستے کی خرابی میں، اللہ کی مساجد کی خرابی میں وہ کوششیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ظالم فرمایا. اس طرح آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب یہ قبلے کے بارے میں جو ہے، قبلے کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنا چاہو تم پڑھ سکتے ہو۔ یہ پھر قبلے کے بارے میں جب اتھینٹک آیات نازل ہو گئیں تو اس پر پھر قبلہ، یہ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ ان آیات کا شان نزول وہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہو رہا تھا تو اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو ان کے جواب کے طور پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اور اس طرح پہلے پارے کے آخری جو رکوع ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جو بیت اللہ کو بنانے کا واقعہ ہے وہ ذکر ہوا، اور ان کے اوپر جو اس وقت مشکلات آئیں اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتنی خوبصورت دعائیں اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر ارشاد فرمائیں وہ قابل ذکر ہے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت خود سکھاتے ہیں کہ کیسے تم مجھ سے دعا مانگو۔ اس کے بعد اگلا پارہ شروع ہوتا ہے، دوسرا پارہ سے یقول السفہاء من الناس ما ولاھم۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ قبلے کے بارے میں جو پہلے عرض کی کہ قبلے کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے تھے، مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں مسلمان کہ جو جس طرف ان کا منہ ہوتا ہے اس طرف منہ پھیر کے قبلہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اول تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قبلہ کوئی ایک ہو یا نہ ہو، کیونکہ اللہ تو چاروں طرف ہے، جس طرف بھی رخ کرو قبلہ ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یکسانیت کے لیے، یکسوئی کے لیے اور ایک توجہ برقرار رکھنے کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا۔ پہلے بیت المقدس تھا، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اس قبلے کو دوبارہ بیت اللہ کی طرف مقرر کیا گیا، اور اب قیامت تک کے لیے یہی قبلہ ہے۔ تو دوسرے پارے کے پہلے جو حصہ ہے، پہلا جو ایک 1/4 ہے، پہلا جو پاؤ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر اسی سے آغاز کیا کہ قبلے کے کیا احکامات ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنا بھی پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم دوسرے اور تیسرے پارے کا جو باقی حصہ ہے اس کے خلاصہ مضامین پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch